السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ بچوں خضر کا کفن جو کہ سبق نمبر 4 ہے، آج ہم لوگ اس کے سوال اور جواب بنائیں گے اور اسے یاد کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مشق، ایک جملے میں جواب بناؤ۔ سوال نمبر 1، مصنف کس عنوان سے بلند میں کالم لکھا کرتے تھے؟ مصنف آزاد قلم کے عنوان سے کالم لکھا کرتے تھے۔ سوال نمبر 2، لوگ حکیمن کو کس نام سے پکارتے تھے؟ لوگ حکیمن کو حقو کے نام سے پکارتے تھے۔ سوال نمبر 3، مصنف کے گھر کے مقابلے میں حکیمن کا گھر کیسا تھا؟ جواب ہوگا، مصنف کے گھر کے مقابلے میں حکیمن کا گھر بہت چھوٹا تھا، جیسے جوتے کا ڈبہ ہو۔ سوال نمبر 4، صبح صبح حکیمن کے گھر سے کس چیز کا آواز آتا تھا؟ جواب ہوگا، صبح صبح حکیمن کے گھر سے چکی کی آواز آنا شروع ہو جاتا تھا۔ سوال نمبر 5، حکیمن نے چندے میں کیا دیا؟ حکیمن نے چندے میں کیا دیا؟ جواب ہوگا، حکیمن نے چندے میں کان کی بالیاں، گلے کی ہنسلی، ہاتھوں کے کڑے اور چوڑیاں، سارے گہنے ملک کی آزادی کے لیے قربان کر دی۔ سوال نمبر 6، حکیمن ہمیشہ کیا پوچھتے رہتی تھی؟ جواب ہوگا، انگریزوں کا راج کب ختم ہوگا، یعنی ملک کب آزاد ہوگا۔ آگے ہے مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، ایک دن محلے والوں نے حکیمن کو کس حالت میں دیکھا؟ ایک دن محلے والوں نے دیکھا کہ نہ حقو کے کان میں بالیاں ہیں، نہ اس کے گلے میں ہنسلی، اور نہ اس کے ہاتھ میں کڑا اور نہ چوڑیاں، پھر بھی اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ اور کمر میں نام کو خم نہیں۔ سوال نمبر 2، بڑھاپے میں بھی حکیمن نے چرخہ کاٹنا کیوں نہیں چھوڑا؟ جواب، حکیمن نے بڑھاپے میں بھی چرخہ کاٹنا اس لیے نہیں چھوڑا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں انگریزوں کے کپڑے کا کفن پہنایا جائے۔ انہیں اپنے اوپر پورا اعتماد تھا اور وہ انگریزی حکومت سے شدید نفرت کرتی تھیں، اس لیے وہ ساری عمر خود چرخہ کاٹ کر اپنا کپڑا تیار کرتی رہیں۔ سوال نمبر 3، حکیمن کی آخری وصیت کیا تھی؟ حکیمن کی آخری وصیت یہ تھی کہ مجھے میرے بنے ہوئے خضر کا کفن دینا، اگر انگریزی کپڑے کا دیا تو میری روح کو کبھی چین اور سکون حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ تھے مختصر سوال و جواب۔ ذیل کے الفاظ مکمل کر کے انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ مثال، صاف ستھرا، حقو اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتی تھی۔ اسی طرح سے ہے لیپا، لیپا پوتی بولتے ہیں نا، تو اسی کا ایک ورڈ ہے لیپا۔ تو مٹی کے گھروں کو لیپا جاتا ہے۔ حشاش بشاش ہم لوگوں نے پڑھا ہے، حشاش بشاش مینس بالکل خوش رہنا۔ اس کا جملہ کیا ہوگا؟ وسیم اپنے کام کے بعد بھی بہت حشاش بشاش رہتا ہے۔ حقو پڑھی لکھی بالکل نہ تھی، کیا ہوگا؟ پڑھی کا کیا ہوگا؟ حقو پڑھی لکھی بالکل نہیں تھی۔ سوجھ بوجھ بولتے ہیں نا، وہی ورڈ ہے سوجھ۔ حقو ہمیشہ اپنی سوجھ بوجھ سے سیاسی تحریک کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ آگے ہے قدرتی دھاگوں اور مصنوعی دھاگوں سے بننے والے کپڑوں کو الگ الگ کر کے لکھیں۔ مصنوعی مینس ہوتا ہے جو انسان کا بنایا ہوا، اور قدرتی ہوتا ہے جو نیچرل ہوتا ہے۔ جو مصنوعی وہ ہوتا ہے جو انسان بناتا ہے، قدرتی جو قدرت کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو مصنوعی دھاگا کیا ہے؟ نائلون، ٹریلین، پالسٹر، اور قدرتی میں کیا ہے؟ سوت، اون، ریشم۔ تو آپ کو یہ جواب لکھنا ہوگا۔ آگے ہے سبق کی درج ذیل الفاظ کی مدد سے صحیح جملے بنائیے۔ یہ آپ کا الٹا سیدھا جملہ لکھا ہوا، اس کو صحیح سے آپ کو سجا کر لکھنا ہے۔ تو یہ آپ کو ہے، تھے تھوڑے حقو نے عمر بھر محنت کر کے جمع کیے بہت پیسے اپنے کے لیے بال بچوں۔ تو یہ پورا الٹا سیدھا لکھا ہوا، اس کو صحیح سے سجا کر لکھنا ہے جو صحیح جملہ بنے، جسے جملہ سمجھ میں آئے۔ حقو نے عمر بھر محنت کر کے اپنے بال بچوں کے لیے تھوڑے بہت پیسے جمع کیے تھے، کیا ہوگا؟
تھوڑے بہت پیسے جمع کیے تھے، یہ صحیح جملہ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ مکان میں کے تقریر میں ہمارے نانا کی انہوں نے، یعنی اس کو سجا کر لکھنا ہے صحیح سے، صحیح جملہ، انہوں نے ہمارے نانا کے مکان میں تقریر کی۔ آگے کیا ہے؟ تھی جان وہ ان بھی گہنوں کو عزیز رکھتی سے زیادہ، یعنی پوری طریقے سے یہ سینٹینس جملے غلط ہیں، اس کو صحیح کرنا ہے، سجا کر لکھنا ہے۔ وہ ان گہنوں کو جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ آگے ہے ذیل کے جملے پڑھیے، جن الفاظ کے نیچے خط کھنچا ہوا ہے ان کی ضد استعمال کر کے جملہ دوبارہ لکھیے۔ ضد مینس الٹا، ہے نا؟ تو مثال کیا دیا ہوا؟ اس کا گھر بڑا نہیں تھا، اس کا الٹا کیا ہوگا؟ اس کا گھر چھوٹا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، وہ اداس نہیں تھی۔ حقو بہت محنتی تھی۔ حقو کاہل بھی بول سکتے ہیں یا سست بھی بول سکتے ہیں، تو یہاں پہ یا آپ دونوں میں سے کوئی ایک لکھ سکتے ہیں۔ حقو سست نہیں تھی یا حقو کاہل نہیں تھی۔ راشد اچھا لڑکا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ راشد خراب لڑکا نہیں ہے، راشد برا لڑکا نہیں ہے۔ نمبر 4 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، تو اس کا کیا الٹا ہوگا؟ وہ ان پڑھ ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ ذیل میں مختلف کاروبار کرنے والوں کے نام دیے گئے ہیں، خالی جگہ میں کسی ایک آلے یا اوزار کے نام لکھیے۔ مثال جولاہا کا آلہ کیا ہے؟ کرگھا۔ تو اسی طریقے سے کسان کا کیا ہوگا؟ ڈاکٹر کا کیا ہوگا؟ ماہی گیر کا کیا ہوگا؟ ملاح کا کیا ہوگا؟ لوہار کا کیا ہوگا؟ درزی کا کیا ہوگا؟ اس میں نے لکھ دیا، اس کو یاد کرنا ہے۔ کسان کا کیا ہوگا؟ کدال۔ ڈاکٹر کا بہت سارے آلہ ہوتے ہیں، اس میں سے ایک تھرمامیٹر ہے۔ ماہی گیر اس کا ایک آلہ جال بھی ہوتا ہے۔ ملاح کشتی، ملاح کا ایک آلہ کشتی ہوتا ہے۔ لوہار کا ہتھوڑا، درزی کا قینچی۔ اسی طریقے سے آگے ہے، دیے ہوئے لفظوں کو حکیمن سے جوڑتے ہوئے سبق کی مدد سے جملے لکھیے۔ مثال دیا ہوا، حکیمن اپنا کاروبار خود چلاتی تھی، تو چکی کا کیا ہوگا؟ حکیمن صبح اٹھ کر چکی پیستی تھی۔ جھاڑو کا کیا ہوگا؟ حکیمن دن میں کئی بار جھاڑو لگاتی تھی۔ اسی طریقے سے چرخہ ہے، حکیمن پورے دن چرخہ کاٹتی رہتی۔ کپڑے، حکیمن اپنے لڑکے لڑکیوں، پوتے اور نواسوں کے کپڑے خود دھوتی تھی۔ کھانا، حکیمن کھانا خود پکاتی تھی۔ تو یہ سارے کو جملے آپ کو بنانے ہیں، آپ کچھ اور بھی بنا سکتے ہیں۔ ذیل کے ہر لفظ کے سامنے 3 الفاظ دیے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک لفظ ہم معنی ہے، اسے شناخت کر کے اس کے گرد دائرہ بنائیے۔ جیسے مثال میں دیا ہوا ہے، غریب کا کیا ہوگا؟ اس کا ہم معنی کیا ہوگا؟ امیر ہوگا، نادار ہوگا، دولت مند ہوگا، تو کیا ہوگا؟ نادار ہوگا۔ اسی طریقے سے ہسمکھ کا کیا ہوگا؟ خوش مزاج ہوگا، بد مزاج ہوگا، تنک مزاج ہوگا، تو خوش مزاج ہوگا۔ نمبر 2 پھول کا ہم معنی کیا ہوگا؟ گل ہوگا، پتا کاٹا نہیں ہوگا۔ سبز مینس ہرا ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہرا ہی ہوگا، سرخ نہیں ہوگا، نیلا نہیں ہوگا۔ مہذب، بد اخلاق بد تہذیب نہیں ہوگا، کیونکہ مہذب مینس ہوتا ہے تہذیب یافتہ، جسے تہذیب سکھایا گیا ہو۔